افطار کی دعا کب پڑھی جائے؟ زید نے کہا روزہ کھولنے کی دعا افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے اور افطاری سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بعد پڑھی ہے۔ کیا زید کی یہ بات درست ہے؟ ابو فصیح کوئٹہ سے۔ افطاری کی دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک دعا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ دعا عربی میں پڑھی، پھر اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ دعا تو بالاتفاق افطاری کے بعد ہے، جب آپ نے افطاری کر لی، طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اور ایک دعا جو ابو داؤد میں مرسل حدیث ہے، صحابی کا واسطہ حذف کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں؟ حدیث مرسل ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا افطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا۔ اس دعا کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی۔ جو حضرات جنہوں نے اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یہ پہلے پڑھتے تھے، تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی۔ حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ کانا اذا افطر، نبی جب افطار کرتے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے، افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی پاسٹ کی بات ہے، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، تو اس کا مطلب کر چکا ہے نا، تبھی تو دعا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا، کانا اذا افطر، نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ تو کیا مطلب کھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دھو، بلکہ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اذا افطر کا مطلب اذا اراد ان یفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے، یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے، جب افطار کی نیت کرتے، اس وقت یہ دعا پڑھتے۔ اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے صیغے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں۔ تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو اب دونوں طرف دلائل ہیں اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے۔ البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا، یعنی افطاری کے وقت، افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھ کے آپ کھائیں۔ تو وہ یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناس ہے، عامۃ المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دو دعائیں ہیں، تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد، کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ تو ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، تعامل ناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔ شریعت میں جو ہے نا اتفاق، اتحاد، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، جب جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے، جبکہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو۔ تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں، کسی ایک موقف پر سختی کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا نظام پیش کیا، اصل میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اسلام سچا ہے تو
مسلمان اتنے میلے کیوں ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں جب نوجوان آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، گٹر ابل رہے ہیں، اور ادھر ایک چرسی پڑا ہوا ہے، اور ادھر دوست ہمارا ایک جاننے والا تھا وہ نہاتا ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پتہ نہیں کس اتنا اسٹیمنا دیا تھا، صرف عید پہ نہاتا تھا. اس کے بارے میں مشہور. میں اس سے گلے نہیں ملتا تھا، میں تھوڑا سا دور دور ہی رہتا تھا کہ آپ سنو گے اتنا بھی امیون سسٹم بڑھا کے ہم نے کیا کیا. تو جس کا امیون سسٹم ہم نے بوسٹ کرنا ہوتا تھا نا، اس کو بھیج دیتے تھے گلے ملوانے. اب دیکھتا ہوں مفتی خالد صاحب اس کا کیا ترنگ کرتے ہیں. خالد صاحب کی بڑی آسمائی. تو وہ گورے نہیں سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھیں، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایسا نہ وہ بولے وہی والی جاپانی والی بات ہو جائے گی میری سسٹر کا کیا. تو ہماری جو ینگ جنریشن جب آتی ہے وہ دیکھتی ہے یار باتیں صفائی کی مسلمان کرتے ہیں، ادھر گندگی، ادھر کیا ہے صفائی ہے. تو بھائی وہ مسلمان گڑبڑ کر رہا ہے. اسلام کا نظام طہارت اگر دیکھو تو وہ آج جو دنیا نے صفائی کا معیار جس چیز کو بنایا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا تھا وہ 8 سے کروڑا گنا بہتر ہے. وہ تو پرابلم یہاں سے آئی مسلمان نے چھوڑ دیا اس کو. مسلمان کی ذمہ داری تو نہیں لی نا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم نے جن بزرگوں سے ملے، جن علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے، جنہوں نے اسلام کو حقیقت میں فالو کیا ہے، وہ ایسی صفائی ستھرائی والی ان کی لائف تھی کہ میں اگر آپ کو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے صفائی کے واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کہو گے شاید مفتی صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے اصل میں ہمارے جیسے آڑے ترچھے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، جو اہل اللہ کی صحبت میں آپ جو سچی مچی کے اللہ والے لوگ ہیں نا، آپ ان کی صحبت میں وقت گزارے تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنا حسن ہے اور حقیقی اسلام ہے کیا. تو اسلام کی جو طہارت ہے، میں ذرا جلدی جلدی اس کو ٹاپک کو مکمل کروں گا. وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کھانا کیا ہے؟ گندا نہیں. تو گندگی سے متعلق اسلام نے احکام دی. پہلا لفظ اسلام نے کیا بتایا؟ کلو من الطیبات، پاکیزہ کھانا ہے، گندا نہیں کھانا. اب گندگی کی قسمیں بھی اسلام نے بیان کی. دیکھو جب بھی کوئی حکم مبہم بیان کیا جائے گا نا، اس کی ڈیٹیل آپ بیان نہیں کریں گے، اس کا مطلب آپ اس حکم پر عمل کروانا ہی نہیں چاہتے. مثال کے طور پر میں کسی کو مناظرے کا چیلنج کروں کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، اگلا کہ میں آ رہا ہوں، کس ٹاپک پہ بات ہوگی؟ میں کہوں کسی ٹاپک پہ نہیں، بس آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہی نہیں. پھر ٹاپک دے دیا، چلو بھائی کتنی دیر تم بات کرو گے، کتنی دیر میں کہوں چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آ جاؤ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ جو آدمی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا، اس کی شرائط متعین نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ بات چیت کرنا چاہتا ہی. تو خوب یاد رکھو جب بھی کوئی آرڈر مبہم مجمل دیا جائے، اس کو آپ ڈیٹیل میں جا کے ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے، اس کا مطلب آپ صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہو، آپ لوگوں کو اس حکم پر چلانا نہیں چاہتے. جیسے آج کل ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس. جب پوچھا جائے کہ ویمن میں کیا مطلب کیا ہے، ویمن کی تو مختلف قسمیں ہیں نا. وومین آپ کی اماں ہوگی، وومین آپ کی بہن ہوگی، وومین آپ کی بیٹی ہوگی، وومین آپ کی وائف ہوگی، وومین آپ کی پڑوسن ہوگی، وومین آپ کی گرل فرینڈ ہوگی، وومین آپ کی کلیگ ہوگی. تو کس کس کا کیا حق ہے؟ اس ڈیٹیل سے دنیا کیا ہے بولو، یہ کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس لیے ویمن کے سارے رائٹس کی ایسی کی تیسی ہوتی. اماں اولڈ ہاؤس میں جا رہی ہیں تو کیا رائٹس ہو گئے بھائی؟ اسلام جب ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے بھائی دیکھو اماں ہے تو اس کا حق کیا ہے؟ بڑھاپے میں اگر وہ تمہیں ستاتی ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو گیا، ڈانٹتی ہے، تو لا تقل لہما اف، نہ ابا کے سامنے اف کرنا ہے نہ اماں کے سامنے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایکسپلین کر رہے ہیں نا. اماں ہے تو پھر یہ ہو، بیگم ہے اگر تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ ساری زندگی نان نفقہ کس نے اٹھانا ہے؟ بولو نا کیا ہوگا، بول نہیں رہے، شوہر نے اٹھانا ہے اس کا نان نفقہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اولاد ہے تو تا حیات بیٹی کا خرچہ تمہارے اوپر جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور بیٹے کا خرچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا کس کے اوپر ہے؟ باپ کے اوپر ہے. تو رائٹس کو ایکسپلین کر رہا ہے نا. بہن ہے تو اگر اس کی کوئی جاب ہے، وہ کما رہی ہے تو تمہارے ذمہ خرچہ نہیں ہے. اگر وہ کما نہیں رہی ہے تو پھر باپ کے ذمہ خرچہ ہے. اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وارثین پر خرچہ ان کی وراثت کے بقدر ڈیوائڈ ہوتا ہے. یعنی دیکھا جائے گا یہ خاتون اگر مر جاتی تو اس کی وراثت اگر ہوتی تو کس کو کتنا حصہ ملتا. تو زندگی میں اس کا ٹوٹل نان نفقے کا اتنے پرسنٹ انہی وارثوں پر آ رہا ہے جو ان کی وراثت لے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جی. دیکھو ایک خاتون کی اگر ڈیتھ ہو جائے، اگر عورت کے والد ہے نا، تو ٹوٹل اولاد کا خرچہ میں کوئی شریک نہیں ہوتا، والد ہی ہوتا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور دیگر قرآنی آیات اور نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ باپ پر ہی اولاد کا خرچہ. باپ نہ ہو تو کیا ہو؟ باپ نہ ہو تو اسلام نے بتایا کہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے.
بلکہ اس کے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ ہے۔ قریبی رشتہ داروں پہ کیسے ڈیوائڈ ہوگا؟ یہ دیکھا جائے گا اگر اس کے پاس جتنا پیسہ تھا اگر یہ مر جاتا یا مر جاتی تو اس کے وارثوں کو اس کی وراثت میں سے کتنے پرسنٹ ملتا، تو جتنے پرسنٹ ملتا اس کا نان نفقہ بھی اس وارث پر اتنے پرسنٹ ہی لازم ہے۔ نہیں ہے بات میرا خیال ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو آ جائیں گے اپنا حصہ لینے کے لیے، جب نہیں مری ہے تو بھی تو اس کا حصہ دو نا۔ کتنا بہترین لا ایک قانون بنا دیا۔ تو ڈیٹیل میں جا رہے ہیں نا اسلام، ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ تو ہم عورت کے بارے میں جب اسلام سے پوچھتے ہیں، اماں کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، خالہ کا کیا حق ہے؟ الخالۃ بمنزلۃ الام، نبی نے فرمایا خالہ بھی کیسی ہے؟ ماں کی جیسی ہے۔ تو پڑوسن کا کیا حق ہے؟ پڑوسن کا حق یہ کہ اس سے آپ نے بات چیت اسلام نے بتایا۔ وہ اگر آپ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ نے اس کو فری نہیں کرانا، یہ پڑوسن کا حق ہے۔ دنیا میں ایسا حق ہے کسی کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسی ناانصافی ہے؟ بھائی یہ ناانصافی اس لیے ہے کہ پڑوسن سے آپ جان چھڑائیں گے تو وہ ٹائم کس کو دیں گے؟ آپ اپنی بیگم۔ اسلام اس کے حقوق کا عالم بتا ہے، اس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے۔ جو تمہاری وائف ہے وہ تو ایک ڈپریشن کی گولی آتی ہے، پتہ نہیں بلین 5 بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ ویلین 5 میں ڈپریشن کی گولیاں الحمدللہ نہیں کھاتا، حالانکہ میں نے ڈپریشن کے اتنے خاندانی قسم کے انتظام کیے ہوئے ہیں آپ کی سوچ میں۔ دیکھو جو ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ ہے نا، یہی اسلام کی خوبی آپ اس سے اندازہ۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کلوا من الطیبات۔ اسلام نے صرف صفائی کی مبہم بات نہیں کی، اسلام نے ایک ایک چیز میں ڈیٹیل میں جا کے ہمیں بتایا۔ سب سے پہلے بتایا کھانا کیا ہے؟ پاک۔ پھر پاکی کی قسمیں اللہ نے بیان کی۔ ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں گندگی نظر آتی ہے، جس کو انسان فوراً فیل کر لے، جیسے گندگی پڑی ہوئی ہے، اسمیل آ رہی ہے اس میں، وہ بھی کیا ہے؟ حرام کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا اسلام نے کیا کہا؟ کچھ جانور ایسے ہیں جو گندے ہیں، وہ انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں، خنزیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، بھیڑی ہے، جتنے بھی درندوں کی قسمیں، کیڑے مکوڑے۔ اب لوگ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیڑے کھا رہے ہو یار، آپ کتے بلی کھا رہے ہو اور آپ کہو کہ میں صاف ستھرا ہوں، یہ زبانی دعویٰ ہے، آپ صفائی کے معیار پہ نہیں اترتے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا پاکیزہ چیزیں، پھر پاکیزہ چیزوں کو ایکسپلین کر دیا۔ حلال جانور کھا سکتے ہو، حرام جانور نہیں کھا سکتے۔ پھر حلال جانور میں بھی اسلام نے آپ کو بتایا مردار نہیں کھا سکتے، جو اپنی موت مر گیا ہو۔ کوئی جانور مر گیا، آپ نے اٹھا کے کباب بنا کے کھا لی اس، یہ نہ، یہ انسانوں کے کھانے کی چیز بولو، اس کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے۔ خون گندی چیز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ احناف کے نزدیک جسم سے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے گا تو نماز بولو نہیں ہوتی۔ اس گندی چیز کو آپ حلق میں کیسے اتارو گے بھائی؟ اسلام نے کہا کہ جب جانور تم نے کھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ذبح۔ اتنی صفائی ہے دنیا کی کسی مذہب میں؟ اسلام نے جو صفائی کا نظام پیش کیا ہے اتنا خاندانی ہے کہ اب تک دنیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈ سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانور میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام، کیونکہ پیٹ میں کیا چیز ڈالنی ہے؟ صاف پاکیزہ چیزیں۔ پھر جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اس کی گندگی اس کے جسم سے نکل جائے۔ خون درندوں کے پینے کی چیز ہے، انسانوں کے کھانے اور پینے کی چیز خون نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لو۔ اس میں بہت ساری حکمتیں، اس کا اصل مقصد ہے عقیدہ توحید کو زندہ رکھنا۔ مشرکین بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو جانور ہے نا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی غذائیت کے لیے ان سے زندگی کا حق چھین لیں۔ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ کس بیس پہ جانور کو کاٹ کے کھاتے ہیں بھائی؟ جب اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق آپ کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی بولو نا اس کو بھی زندہ رہنے۔ ہم جانور پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن نہ ہوتی تو ہم ان جانوروں کو کھانے ہمارے لیے حلال نہ ہوتا۔ جس نے بنایا ہے اس نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا ہے، لہٰذا ہم اس کا نام لیں گے۔ جب آپ ان غیر مسلم کنٹریز میں آتے ہیں نا تو حلال و حرام کی فکر بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور یاد رکھیں یہ مشین کا جو ذبیحہ ہے یہ حلال نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ۔ آپ کہہ سکتے مشین بھی تو اللہ کا نام لے رہی ہے۔ قرآن نے ہمارے لیے 3 قسم کی قوموں کے ذبح کردہ کھانے کو حلال قرار دیا ہے، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔
جو اپنے مذہب پر کو فالو کرتے ہوں. آج کل بہت سارے کرسچن ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, ملحد ہو چکے ہیں, ان کی بات نہیں ہوئی. جو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, اس کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. ان 3 مذہبوں کے علاوہ کسی کے ذبح کردے کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا. تو مشین کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ مشین کا تھوڑی کوئی مذہب ہوتا ہے. وہ اللہ نے اس کی بھی شرط لگائی ہے کہ جو پیغمبروں کو مانتے ہو, آسمانی کتابوں کو کسی بھی درجے میں مانتے ہو. یہی وجہ ہے کہ ہندو جب ذبح کرے گا تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے. سکھ جب ذبح کریں گے تو چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے لے, ہمارے لیے حلال نہیں, کیونکہ پیغمبروں کے سلسلے کو نہیں مانتے. یہودی مانتے ہیں, عیسائی مانتے ہیں, مسلمان مانتے ہیں, اس لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو جب آپ سب لوگ جو اس بات کا اہتمام کریں گے بھئی ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے, ہاتھ کا ذبیحہ ہونا چاہیے, تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سہولت دے گی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز سوسائٹی میں آ جاتی ہے. لوگ اکثر مورگیج کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بینک سے اگر گھر نہیں لیتے تو بھائی گھر تو ہماری ضرورت ہے. یقیناً گھر آپ کی ضرورت ہے, ذاتی گھر آپ کی ضرورت ہے, سمجھ رہے ہیں, گھر ضرورت ہے, لیکن ذاتی گھر کا ہونا آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان اس طرح سودی قرضے لے لے کے گھر بنانا شروع کر دیں گے تو سود کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو, جب گورنمنٹ کو پتا ہوگا بھائی مسلم جو ہیں وہ مورگیج پہ گھر نہیں لیتے, تو وہ خود اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں گے. ان کا کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کا تھوڑی کوئی نقصان ہے اسلامک بینکنگ کو یا سودی بینکنگ. کہنے بھائی ہم جب بہت زیادہ مسلمان وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نہیں گھر لے رہے ہم سے, تو وہ کیا کریں گے, اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں گے. وہ اگر مسلمان ادھر چلے گئے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ کھانا کیسے. دوسری سب سے پہلے پیٹ کو صاف رکھنا. پھر نجاست کی دوسری قسم ہے کہ چوری کا مال نہ ہو, حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو, یہ بھی نجس ہے. مثال کے طور پر آپ نے آب زمزم کی 2 بوتلیں پی ہیں لیکن وہ چوری کر کے لائے تھے, یا آپ نے چوری کے پیسوں سے خریدی, تو قرآن کے مطابق وہ بھی ناپاک ہے آپ کے لیے. حالانکہ وہ کیا ہے, آب زمزم, لیکن چونکہ حرام مال سے خریدا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا جب ایک نوالا انسان کے جسم میں آتا ہے, اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے, اللہ اس کی نمازوں سے برکت اور نور, حدیث کا مفہوم ہے, ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی گندگی ہے کہ آپ حرام مال سے کوئی چیز کھا رہے ہو. آپ نے پاکیزہ مال سے کھانا ہے, جوئے سے کمایا ہوا نہ ہو, چوری سے کمایا ہوا نہ ہو, کسی کو دھوکہ دے کے نہ کمایا ہو آپ نے. پھر اس کے بعد صفائی شروع ہوتی ہے منہ کی. پیٹ کے بعد کس کا حصہ آتا ہے؟ آج دنیا نے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش ایجاد کیے ہیں, لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے بھائی دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, اس زمانے میں جب لوگوں میں دانتوں کی صفائی کا رواج نہیں تھا, اس قدر مسواک کا اور دانتوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا کہ اس کی نظیر ہمیں ماضی میں کہیں بھی نہیں. ایسی تہذیب کہ آپ باہر سے میلے اور دانت آپ کے گندے ہوں, تو جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہو کیا وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے, وہ صاف ہو سکتا ہے؟ صبح اٹھتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے, رات کو سوتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے, ہر نماز سے پہلے مسواک ہو رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسواک ہو رہی ہے. ارے بھائی اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری عمل کیا کیا ہے؟ بھائی دانت صاف کر کے گئے. یار ایسی تہذیب ہے بھائی. یہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں 4000 سال پہلے, میں نے خود BBC میں رپورٹ پڑھی ہے کہ ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں ہے جو دانت صاف کرتا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے نا, اس سے پتا چلتا ہے کہ پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں تھا جس کو دانتوں کی صفائی کی تو. حالانکہ بادشاہ تھے, رائل فیملی کے لوگ تھے, ان میں تو صفائی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے, دانت کوئی بھی صاف نہیں. دانتوں کو صاف کرنے کے بارے میں جو رہنمائی ملی ہے لوگوں کو وہ پیغمبروں سے ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, جن کا بھی پیغمبروں سے لنک ہے ان میں تو آپ کو مسواک اور دانتوں کی صفائی نظر آئے گی. جن قوموں کا پیغمبروں سے رشتہ کمزور ہو گیا ان میں جب تک سائنسدانوں نے یا ڈاکٹروں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے اس وقت تک ان میں دانتوں کی صفائی کا کوئی تصور نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو منہ کی صفائی 15 دفعہ منہ کو دھونے کا حکم دیا اسلام نے. فجر ہم پڑھتے ہیں تو وضو میں کتنی دفعہ کلی کرتے ہیں؟ 3 دفعہ. پھر ظہر میں 3 دفعہ. 5 نمازوں میں کم سے کم کتنی دفعہ ہو جائے گا؟ اور کراچی میں تو اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے, اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے یا کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے اس بارے میں بتاؤں. ہر بات کھلے میں نہیں بیان کی جا سکتی, چھاؤں میں, کیونکہ غذائیں ایسی ہیں نا کہ وضو کا ٹھہرانا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل.
ویسے تو یہاں بھی یہی غذا ہے، اتنا زیادہ احساس سے کمتری میں جانے کی، پیزے برگر تو یہاں بھی لوگ کھا رہے ہیں، بلکہ یہاں زیادہ کھا رہے ہیں، تو پھر بھی تھوڑی سی نیچرل غذا کھا لیں، ہر چیز میں ہم خراب نہیں ہیں، ذہن میں رکھیں، بہت ساری چیزیں ہماری خاندانی ہیں، یہاں کچھ انگریز سے پراٹھا ہضم کروا کے دکھاؤ، جو پراٹھے ہم کھاتے ہیں نا، وہ کسی گورے کو بولے تو بہت بڑا فنڈر ہے، یہ 2 پراٹھے ہضم کر کے، خیر۔ تو پھر تیسرے نمبر پہ صفائی میں لباس آتا ہے یا باڈی آتی ہے؟ باڈی آتی ہے، لباس باہر کی چیز ہے نا۔ تیسرے نمبر پہ کیا آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 15 دفعہ منہ کے دھونے کا حکم قرآن میں ہے، 15 دفعہ بازو، 15 دفعہ پاؤں، 1 دفعہ سر کا مسا اور کانوں میں مسا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل اسبوع مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ وہ غسل کرے۔ یہ اس قوم کو غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس سب سے مہنگی چیز پانی تھا۔ عرب میں پانی، آج بھی پیٹرول سستا ہے بھائی، پانی کیا ہے؟ مہنگا ہے۔ وہ دور دراز جگہوں پہ جانا پڑتا تھا کنویں کی تلاش میں۔ میں نے جب مدرسے میں داخلہ لیا نا اور علم حاصل کرنا شروع کیا تو میں بتا رہا تھا نا، سب سے پہلے جو ہماری فقہ کی کتاب ہے اسلامی قانون، مدارس میں قدوری پڑھائی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ، اس میں جب ہم نے حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله 3 فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صبح بیدار ہوتا ہے، یہ عربوں کو صفائی ستھرائی سکھائی جا رہی ہے۔ سکھانے والا کون ہے یہ ذہن میں رکھیں، جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے تو برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈال لے جب تک اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو نہ لے، اس لیے کہ اسے پتا نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رات میں کوئی کتا بھی آ سکتا ہے، کوئی جانور آ سکتا ہے، کوئی گندگی لگ سکتی ہے، اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، کسی کا پسینہ لگ سکتا ہے، بیسیوں امکانات ہیں۔ یقین نہیں ہے نجس ہونے کا، یقین نہیں ہے، امکان کی بیس پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پانی جس سے تم نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، اس میں تمہیں 3 دفعہ ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ صفائی کا یہ تصور میں سمجھتا ہوں اب بھی سوسائٹی میں نہیں ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تبھی تمام فقہاء ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، بھائی بالٹی میں اگر پانی رکھا ہے غسل سے پہلے آپ کسی طرح مگے سے کسی طرح چلو سے اپنے ہاتھوں کو پہلے 3 دفعہ اچھی طرح دھوئیں، اس کے بعد آپ ہاتھ ڈالیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لنگی پہن کے ڈائریکٹ ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں لوگ، کیا لے رہے ہیں، ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں۔ پانی سے استنجا یہ کس نے سکھایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہذا جن قوموں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں ان میں اب تک پانی سے استنجا کا رواج کیوں؟ اس کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے، باڈی کو زیادہ فوکس کر رہا ہے۔ قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں تعریف نازل ہوئی جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پاکیزہ رہنے والے سے کون مراد ہیں؟ جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ آپ بھی دنیا میں گئے ہوں گے بہت سارے کنٹریز میں، صرف اسلامی ملکوں میں آپ کو واش روم میں پانی نظر آئے گا، باقی جگہوں پہ نہیں۔ اب جاپان میں آ گیا، وہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے، لیکن چلو اچھی بات ہے، تو اچھی چیز وہ لوگ لے لیتے ہیں، اور پھر ایسا خاندانی آیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں۔ جاپان تو پھر جاپان ہے، آدمی ایسے ٹیکنیکل سسٹم ہے کہ آدمی بس نہلا کے دودھ بڑھا کے ایسا لگتا ہے کہ صدیوں کے غلام معاف ہو گئے۔ ان کی تو مشینری ہے نا کہ ہر چیز بٹن دباؤ بس۔ ابھی کیا، آپ کبھی جائیں جاپان تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جاپان کے واش روم کیسے خاندانی ہو گئے۔ تو پانی سے استنجا سکھایا، پھر غسل سکھایا، غسل جنابت دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، ان میں بہت سی چیزوں کا صفائی سے تعلق ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ناخن تراشنا۔ آج ہماری خواتین کے چنگیز خان کی طرح بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، اس کو سمجھتی ہیں کہ بڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ بھائی یہ فطرت کی وقت سے بغاوت ہے، یہ نیچر سے بغاوت ہے۔ آپ کو کھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر تمہارا ہوگا کیا اگر تمہاری بیوی کو غصہ آیا اور اس نے ناخن تمہارے دیا۔ لوگ اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ناخن بڑھاؤ مجھے پسند، غصہ آ گیا اور اس نے کھونپ دیے آپ کے اندر۔ یہ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ خواتین کو میں کہوں گا بھائی وہ زینت اختیار کرو جو فطرت کے قریب ہے۔ کس قدر ٹینشن ہے آپ بتائیں، ایک ہفتہ ناخن بڑھ جاتے ہیں، ہر وقت انگلیوں میں الجھن ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو ہوتی ہے، ایسے الجھن شروع ہو جاتی ہے ہر وقت، یار کاٹے کسی نے، آپ نے 2 مہینے سے بڑھائے ہوئے۔ یہ زینت نہیں ہے بھائی، یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے۔ آپ کاٹے ناخن، آپ کو سکون ملے گا،
کوئی حسن نہیں ہے اس میں ناخن بڑھانے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق آنا زیر ناف بال کے صاف کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتف الابط بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم دیا. دنیا کی کسی قوم میں اس صفائی کا اہتمام نہیں تھا. جو ختنے کا حکم دیا ہے اس کی بھی بڑی وجہ صفائی ستھرائی ہے, گندگی نہ ہو. یار یہ 1400 سال پہلے تعلیمات دی جا رہی ہے جو اب تک بھی دنیا کی بہت سی پڑھی لکھی قوموں کو یہ تعلیمات سمجھ میں نہیں آئی ہے, ابھی تک فالو نہیں کیا جا رہا ان کو, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق آپ کی باڈی سے. پھر ہے لباس کی طہارت. کیسے خاندانی احکام دیے, کپڑوں پہ گندگی لگ جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی, اور 5 ٹائم نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری. جب 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے تو کپڑے ناپاک رکھ نہیں سکتے آپ. پھر گھروں کو صاف کرنے کا حکم دیا, فنائے دار گھروں کے باہر کی صفائی کا حکم دیا. ابو داؤد کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا غسل کے دوران. جو جوڑ ہوتے ہیں نا, آپ کو یاد ہے بچپن میں مائیں واش روم میں لے جا کے جب نہلاتی تھی تو کیسی لڑائی ہوتی تھی نا پتھر سے, مجھے اب تک وہ پتھر یاد ہے, ہماری اماں گھستی تھی گھٹنوں. تو اب تو وہ سب سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا, اب تو ڈیٹول ڈالو سب ختم, تیزاب نہ آ جائے ڈیٹول کی جگہ, مجھے ڈر ہی لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا. تو میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں, صرف ایک طہارت ہی کا نظام اسلام کا دیکھ, اس کا آلٹرنیٹ آج دنیا میں کسی کے پاس سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر طرح کی طہارت, ہر طرح کی طہارت. اس کے بعد پھر آپ عبادت میں جاتے ہو. دنیا کی ہر قوم میں ہر مذہب میں عبادت کے طریقے ہیں یا نہیں. آپ مذہبی عبادت گاہیں دیکھیں, دنیا کے مختلف مذہبوں کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور پھر مسجد میں آؤ. زمین آسمان کا فرق آپ کو بولو, زمین آسمان. اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کسی مذہب کا مذاق اڑانا مقصد. 5 ٹائم نماز دی ہے, اس نماز جیسی عبادت دنیا کی کسی مذہب میں ہے؟ بولو کیسے سجدہ ہوتا ہے بھائی, اللہ کا واسطہ آپ لوگ یہاں میلبرن میں مسجدوں کو آباد کرو. اللہ کا واسطہ اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو نا برائی سے, کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد نہیں, مسجدیں بنا دی بڑی ٹائٹ ہو, صفیں آدھی آدھی صفیں ہوتی ہیں. فجر کی بات کر رہا ہوں, باقی ظہر اثر میں تو ہوتے ہیں نمازی, رمضان میں بھی رپورٹ ہے کہ بہت نمازی ہوتے ہیں. لیکن آپ کے لیے نا یہاں اپنی اولادوں کو مسجد میں لانا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہی حشر ہوگا جو میں نے بتایا نا, جو 150-100 سال پہلے آ کے مسجدیں بنا کے گئے ان کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں. تو مسجد بنانے سے ایمان محفوظ نہیں ہوتا, مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. تو اللہ کا واسطہ مسجدوں کو آباد کریں آپ لوگ, یہ آپ کو بڑھاپے میں کام آئے گی. جب آپ کے بچے مسجدوں میں آئیں گے نا تو بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گے, اور اگر آپ نے ان کو اللہ رسول سے دور کر دیا تو آپ کا بڑھاپا بہت ڈینجرس گزرے گا. جو سیکولر اور لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, جوانی میں عیاشی ہوتی ہے, ذرا سی جوانی ڈھل گئی تنہائی کھانے لگتی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں صبح شام, مفتی صاحب میں نے اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں کھلایا, ساری زندگی ان کے پہ میں نے نثار کر دی, آج میں تنہا بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہوں, کوئی بچہ میرے پاس میری تنہائی دور کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حشر ہوگا آپ کا فیوچر میں. بچے کو دین اور مذہب سکھاؤ گے, جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ اللہ کا حکم سمجھ کے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی خدمت کرے گا. ہماری خواتین بھی لبرل سیکولر بنتی جا رہی ہیں, پردہ اٹھا کے پھینک دیا ہے, کیا ہے یہ برقع کیا ہوتا ہے, کلیم وغیرہ وغیرہ جو آج کل ڈائلگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پردہ نہ کریں, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہوگا, کیونکہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی اس کی بچی پردہ. بولو ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا, ان کی وائف جب ذرا ایجنٹ ہوئی تو ڈپریشن میں جانے لگی, بچیاں پردہ نہیں کرتی تھی, وہ عجیب سے بےہودہ لباس, اور جب بے پردگی آتی ہے تو حیا بھی ختم ہوتی ہے اور ماں باپ سے بدتمیزی آٹومیٹیکلی آنے لگتی ہے. جب حیا گئی نا تو ساری برائیاں آتی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. تو خاتون نے کیا کیا, یو ایس اے میں تھی وہ, انہوں نے توبہ طائف کی کہ بھائی میں اللہ کے دین پر آتی ہوں, یہ تو غلط کر دیا میں نے, زندگی خراب کی, اب بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے, اب میں پردہ کرتی ہوں. تو جب انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا, نماز روزہ شروع کیا, تو پھر انہوں نے بچیوں سے کہا دیکھو بیٹا تم بھی پردہ کرو. بچیوں نے کہا امی آپ نے لائف کو انجوائے کر لیا نا, کیا اب ہمیں بھی کریں, جب ہم آپ کی ایج کو پہنچیں گے ہم بھی کریں. تو بیچاری خون کے آنسو رو رہی تھی. تو یہی ہوگا, وہ کہا تھا نا یہ تو ہوگا. اس لیے جو خواتین بیان سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے, آپ آج اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کر لو. بچیوں کو پورا پراپر ڈریس سمجھا دیا کرو, سختی تو نہیں کر سکتے نا, سمجھا دیا کرو کہ بھئی ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ, بیٹا یہ ہمارے مذہب کا راستہ ہے, یہ ہمارے کلچر کا راستہ, اس میں حیا ہے. بچیاں ماں کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں, ماں کو فالو کرتی ہیں بچیاں. اگر وہ پردہ کریں گی, پراپر ڈریس میں رہیں گی, کل وہ آپ کی بھی خدمت کریں گی, کل وہ آپ کو بھی عزت دیں گی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے تو میرے بھائی ماں باپ کو رکھا بھی جا سکتا ہے, ان کی برداشت بھی کی جا سکتی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ماں باپ کس کھیت کی مولی ہو گئے, پھر وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. تو اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا, تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ, دین سکھاؤ.
ہمارے دوست ہیں، میں خود اپنے واقعہ، ہماری دادی کا انتقال ہوا، کس طرح ہمارا گھرانہ رو رہا تھا. آپ تو سب انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، کیسی دادیوں کے مرنے پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں. تو کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے پہ بچہ بولے ابا بڑھ گئے، اچھا ہوا، بڈھے سے جان چھوٹی ہماری؟ یہ چاہتے ہو؟ یا اولڈ ہاؤس سے فون آئے کہ یار اٹھا کے لے جاؤ، جو مذہبی رسومات کرنی ہے وہ کر لو؟ تو ہمارے، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں مذہب سکھایا، تو ہمیں ان کے جانے پر خوشی کے بجائے غم ہوا. زندگی بھر ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے، موت تک یاد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا تو رشتہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ سے رشتہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے جو ماں باپ کو نہیں مانتا وہ پھر کسی کو بھی نہیں مانتا. اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا بتایا ہے؟ والدین کا. تو آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی.